تمام چیزیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بیماری ہو، صحت ہو، دنیا ہو، آفت ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیدا شدہ چیز پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، معززین علاقہ، میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیت اور صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے قبل تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم فقط صحابہ کے لیے نہیں اترا، قرآن کریم فقط علماء کے لیے نہیں اترا، بلکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے اترا ہے۔ تو جو آیت کسی جماعت کے ساتھ خاص ہو، ضروری نہیں کہ وہ صرف اس کے احکامات بھی اسی جماعت کے ساتھ خاص ہوں۔ بعض آیتیں، بعض صورتیں خاص ایک جماعت کے لیے اتری ہیں، لیکن ان کے احکامات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر صفات تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بیان ہو رہی ہیں، لیکن ان سے مقصد قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے اندر وہ صفات زندہ ہو جائیں۔ وہ کون سی صفات بیان ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، رحماء بین الکفار رحماء بینہم، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، کفار کے معاملے کے اندر بڑے ہی سخت، رحماء بینہم آپس میں انتہائی نرم، ایثار، ہمدردی والے لوگ ہیں۔ یہی آیت، اسی کا مضمون ایک اور جگہ بیان ہو رہا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ اللہ رب العزت مہاجرین صحابہ کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ مہاجرین ایسے لوگ ہیں کہ جب انصار کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انصار، مدینہ کے انصار جو تھے وہ ایسے صفات والے لوگ ہیں
کہ جب مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ آئے تو ان لوگوں نے بھرپور تعاون کیا ان کے ساتھ۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، پہلی صفت بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکلے تو مدینہ چونکہ دار الہجرت بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معزز جگہ تھی، تو مہاجرین کے آنے سے قبل انصار جو تھے مدینہ کے لوگ اس میں پہلے سے رہائش پذیر تھے۔ یہ ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ مقام کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ٹھکانہ پکڑنا ہے، قوت پکڑنی ہے، ہجرت کرنی ہے، وہاں کچھ لوگ پہلے سے آباد تھے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ پہلی صفت بیان کی مدینہ والوں کی۔ دوسری صفت یحبون من ہاجر الیہم، پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں یہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تو ان لوگوں نے شکوہ شکایت شروع کر دی کہ پہلے سے ہم لوگ یہاں پر تنگی کے اندر ہیں، معیشت کم ہے، اب مہاجرین جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارے معیشت پہ جو ہے وہ اثر پڑے گا، ہماری زمینوں پر اثر پڑے گا، ہمارے جو ہے وہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ یہ لوگ آباد ہوں گے، اس پر اثر پڑے گا۔ نہیں، یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں یہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اور تیسری صفت کیا بیان کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ ان کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی وجہ سے یہ تنگ نظر نہیں ہے، تنگ دل نہیں ہے۔ اور چوتھی صفت بیان کی ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم کرتے ہیں۔ انصار ایسے لوگ تھے کہ ان لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دیا، جو مہاجرین آئے تھے ان کی ضرورتوں کو مقدم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو ہمارے گھر مہمان ٹھہرائیے۔ اب مہاجرین جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کا بھائی بنایا، ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر، اور اس کو اسی کے گھر ٹھہرا دیا۔ اب مہاجرین ان کے گھر مہمان بن کے رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پورے طریقے پر جس طرح مہمان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے انصار مہاجرین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، انصار شکایت لے کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مہاجرین سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ فرمایا رسول اللہ جب یہ آئے تھے ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تھے، اور ابھی تک ہمارے گھروں میں یہ مہمان بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ آپ نے انہیں ہمارا بھائی بنا دیا ہے، تو یہ لوگ اپنے حکم اور جو گھر کے اندر ایک مالکانہ حقوق ہوتے ہیں یہ لوگ جاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے گھروں کے اندر حصے دار کیوں نہیں بنتے؟ ہماری زمینوں کے اندر حصے دار کیوں نہیں بنتے؟ ہماری جائیدادوں کے اندر حصے دار کیوں نہیں بنتے؟ یہ خود کو ابھی تک مہمان سمجھ رہے ہیں۔ صحابہ شکایت لے کر آئے، اپنے حقوق کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق کو مقدم کیا۔ آج ہم شکایتیں لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، لیکن قربان جاؤں صحابہ شکایت لے کر گئے کہ یا رسول اللہ ان کے حقوق ملنے چاہیے جو یہ لے نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارے بھائی جو صحابہ ہیں یہ شکایت لے کر آئے کہ ابھی تک تم لوگ مہمان بن کر رہ رہے ہو، یہ ہمارے جائیدادوں کے اندر، ہماری زمینوں کے اندر، ہمارے مال کے اندر ہمارے حصے دار کیوں نہیں بن رہے؟ تو مہاجرین کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ان کے جائیدادوں کے اندر شریک بننا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول ہمیں یہ لوگ صرف بازار کا راستہ دکھا دیں، ہمارے لیے یہی کافی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو زمینیں ہیں، جو گھر ہیں، جو جائیدادیں ہیں، جو باغات ہیں وہ انصار ہی کی رہیں گی۔ تم لوگ باغات کے اندر، زمینوں کے اندر کھیتی باڑی کرو گے، کام کرو گے، جو فصل ہوگے گی وہ آدھی آدھی کر لینا۔ یہ تھا بھائی چارہ ان لوگوں کا، یہ ہمدردی تھی، یہ احسار تھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر مہاجرین شکایت لے کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انصار سے شکایت ہے۔ فرمایا تمہاری کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مہمان ہیں، وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، گھر دیے ہوئے ہیں، جائیداد دی ہوئی ہے،
جو ہے وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں، جتنا ثواب ہے وہ تو وہ لے گئے، ہمارے حصے میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً وہ تم سے ثواب کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دو صورتوں کے اندر، ایک تم ان کے لیے دعا کرو، دوسرا وہ جو تمہارے ساتھ نیکی کرتے ہیں تم ان کی تعریف کرو۔ یہ دو کام تم کر لیا کرو، تم اور وہ ثواب کے اندر برابر رہو۔ تو یہ صحابہ کا احسار تھا، یہ صحابہ کی ہمدردی تھی، یہ صحابہ کے اخلاق تھے۔ احسار کا درس دیا، ہمدردی کا درس دیا۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کافروں کے معاملے کے اندر یہ صحابہ بڑے سخت ہیں، لیکن آپس کے اندر یہ انتہائی نرم مزاج اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ کہ ایک پر مصیبت آتی ہے دوسرا اسی مصیبت کو اپنے لیے ویسے ہی محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کی مثال، تمام انسانوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ جب جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ ایک مسلمان کے گھر فاقہ ہو، دوسرا مسلمان اپنے گھر میں فاقہ محسوس کرے۔ ایک مسلمان پر تنگی ہے، غم ہے، الم میں ہے، دوسرا مسلمان اپنے آپ پر غم اور الم محسوس کرے۔ ایک مسلمان کے گھر جو ہے وہ غم آیا ہوا ہے، دوسرے مسلمان کے گھر بھی اسی طرح غم محسوس ہو۔ یہ مسلمانیت ہے، یہ انسانیت ہے، یہ احسار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جانور ہے کہ جو لوگوں کو صرف نفع ہی نفع پہنچاتے ہیں، ان کے جسموں سے دوسروں کو ضرر پہنچتا ہی نہیں ہے، جیسے بھینس ہے، گائیں ہیں، بکری ہے۔ یہ لوگوں کو دودھ کی شکل میں نفع دے رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو گوشت کی شکلوں میں انسانوں کو نفع پہنچاتے ہیں، ان کی زندگیوں سے انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ دوسرے وہ جانور ہیں کہ جن کی زندگیوں سے انسانوں کو صرف تکلیف ہی پہنچتی ہے، نفع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ جیسے سانپ ہے، بچھو ہیں، اور اسی طرح اور جو جانور ہے وہ لوگوں کو صرف نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تیسرے وہ جانور ہیں کہ جو تو نہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تم انسان بن کر نہیں رہ سکتے، اے انسانوں تمہارے اندر انسانوں والی صفات نہیں ہے، تو کم از کم پھر جانوروں کے وہ قسم بن جاؤ کہ جو لوگوں کو نہ تو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمدردی اور احسار یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفت ہے، اور اس کو واضح طور پر قرآن نے بیان کیا رحماء بینہم۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ قرآن کی بعض آیتیں خاص جماعتوں کے لیے اتری ہیں، لیکن اس کے احکامات آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ احسار صحابہ کے متعلق اترا ہے کہ وہ احسار اور ہمدردی والے لوگ تھے، لیکن اس کا حکم تمام انسانیت کے لیے باقی ہے کہ یہ جو صرف صحابہ کے اندر تھی یہ تم اپنے اندر لے آؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی جو حالت تھی وہ انتہائی فاقے والی، کئی دن گھروں کے اندر کچھ پکتا نہیں تھا۔ ہر صحابی کے گھر تنگ دستی، فاقہ اور مشقت کے دن ہوا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی کے گھر ایک سری آئی، اب اس صحابی کے گھر میں بھی فاقہ ہے، ضرورت ہے، لیکن اس سری کو بجائے اپنے پاس رکھے اس دوسرے کی ضرورت کو مقدم سمجھا، دوسرے کی بھوک کو مقدم سمجھا، اور ساتھ والے پڑوسی کے گھر بھیج دی کہ شاید اس کے گھر مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ اس نیت سے دوسرے کے گھر بھیج دی، دوسرے نے تیسرے کے گھر بھیج دی، تیسرے نے چوتھے، 6 گھروں سے چکر لگاتی ہوئی یہ سری واپس اس پہلے صحابی کے گھر آ گئی۔ کیا تھا؟ یہ صحابہ کی ہمدردی تھی، صحابہ کا احسار تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ایک مہمان آیا، آپ علیہ السلام نے تمام گھروں کے اندر پتہ کیا کہ کسی گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہو، ہر گھر سے نفی کے اندر جواب آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو کون مہمان بنائے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ اسے میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ گھر لے کر گئے، اب گھر کے اندر جو کھانا بنا ہوا ہے وہ بچوں کے لیے بنا ہے، بچے بھوکے ہیں،
کھانے کے انتظار میں ہیں۔ بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا یہ جو کھانا بنا ہوا ہے یہ اتنا ہے کہ ہمارے بچوں کے بھوک کو مٹا سکے۔ فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، یہ مہمان آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی ضرورت ہمارے بچوں پر مقدم ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ بچوں کو بہلا کر بھوکا سلا دیا گیا اور فرمایا کہ یہ اتنا ہے کہ صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہو جائے۔ فرمایا تم چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا اور یہ آدمی پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ اور اسی طرح کیا کہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دیا گیا اور اس شخص نے جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھایا۔ تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی کہ اللہ رب العزت کو رات کا تمہارا یہ عمل انتہائی پسند آ گیا۔ آج بھی ضرورت ہے، ہر گھر کے اندر فاقہ ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ایسے سفید پوش لوگ کہ جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ تک نہیں پھیلایا تھا، آج وہ مسجدوں کے دروازے پہ آپ کو کھڑے ملیں گے کہ وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کے پیٹ کو اور ان کی جو ہے وہ بھوک کو ختم کرنے کے لیے در بدر مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو احسان اور ہمدردی یہ ہے کہ جس طرح ہمارے گھر میں ہمارا کھانا پورا ہو رہا ہے، ہمیں یہ خیال ہو کہ آیا ہمارے ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھی کھانا پورا ہوا ہے کہ نہیں۔ جس طرح آج میرے بچوں نے پیٹ بھر کر کھا کر سوئے ہیں، کیا میرے آس پڑوس کے لوگ وہ بھی پیٹ بھر کر کھا کے سوئے ہیں کہ نہیں سوئے؟ تو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ وہ لوگ جو آج مجبور ہے، جن کا گزر بسر صرف دن بھر کی دیہڑی اور مزدوری پہ ہوا کرتا تھا، آج جب تک کام ختم ہو چکے ہیں، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، وہ لوگ گھروں کے اندر مجبور ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ایسے لوگوں کا خیال کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو میرے نام پر اللہ کے راستے میں 1 روپے لوٹائے گا، اس کی مثال اس پودے کی سی ہے کہ جس ایک بیج ہم ڈالتے ہیں 100 دانے لے کر نکلتا ہے، اتنا اس کو دیا جائے۔ دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے؟ قرض حسنا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ جس نے جو کچھ لٹایا وہ اللہ کے ہاں قرض ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرض کبھی معاف نہیں ہوا کرتا۔ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، وہ قرض دینا واپسی لازمی ہوتا ہے، قرض واپس لٹایا جاتا ہے، قرض رکھا نہیں جاتا۔ اور اللہ بھی قرض مانگ رہے ہیں، ہدیہ نہیں مانگ رہے، خیرات نہیں مانگ رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قرض دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ جو اللہ کو قرض دے گا اللہ یقینی طور پہ اس کا قرض واپس لوٹائے گا۔ تو اللہ کے نام پر دینا یہ اللہ کو قرض حسنا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی اس کا بدل عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی دے۔ اس پر بھی نہ دے تو پھر اللہ نے تیسری جگہ دھمکی دے کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، او لوگو خرچ کرو اس مال میں سے جو تمہارا نہیں ہے، ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے۔ یہ تو میرا مال ہے، میں حکم دے رہا ہوں کہ میرے مال میں سے خرچ کرو، تمہارا ہوتا تو تمہاری مرضی چلتی۔ انفقوا مما رزقناکم، میرے مال میں سے خرچ کرو۔ جب ہم کسی کو پیسے دیں 100-200 روپے اور اس سے کہیں کہ 50 اپنے پاس رکھ، 50 میرے کہنے پہ کسی کو دے دے، فلاں کو دے دے، تو وہ دینے پر پابند ہوتا ہے، بخوشی دیتا ہے۔ یہ تو اس کا مال ہے، اس نے مجھے دینے کے لیے کہا ہے، اس کی چیز ہے، اس نے کہا فلاں کو دے دو، میں دوں گا۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے میرا مال ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو دو، میرے نام پر خرچ کرو، میرے راستے کے اندر لوٹاؤ۔ ہمدردی اور احسار۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ یرموک کے موقع پر میرے چاچا زاد بھائی کو زخمی ہوئے، گرے، اور میں ان کی تلاش میں نکلا ساتھ پانی لے کر کہ شاید زخمی ہو، ان کو پانی کی ضرورت ہو۔ قریب پہنچا، پانی پلانا چاہا تو ساتھ ایک اور صحابی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی درد کی وجہ سے آوازیں نکال رہے تھے، زخمی تھے۔ تو میرے چاچا زاد بھائی نے وہ پانی اتنا تھا کہ شاید ایک ہی صحابی پی سکے، خود پر فوقیت دوسرے صحابی کو دی اور فرمایا کہ جاؤ میرے دوسرے بھائی کو پلا دو۔ میں وہ پانی لے کر ان کے پاس گیا، ان کے ساتھ ایک تیسرا صحابی پڑا ہوا تھا، مرگ کے عالم میں ہے اور شدید پیاس ہے۔ انہوں نے اس تیسرے صحابی کو فوقیت دی، فرمایا میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ ان کے پاس لے کر پہنچا تو وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ ان کے پاس آیا تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے۔ یہ ہمدردی اور احسار تھا صحابہ کا کہ تینوں نے پیاسی جان دی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار،
کہ صحابہ کافروں کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں، نڈر ہیں، بے خوف ہیں، جنگ کے میدان میں لڑاکے ہیں، لیکن خود بہت آپس کے اندر انتہائی نرم مزاج، رحم دل ہیں۔ اور کیسے نڈر ہیں، کیسے لڑاکو ہیں، یہی جنگ یرموک ہے۔ قربان جاؤں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر کہ آج عقل نہیں مانتی، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کافروں کا جو لشکر تھا وہ 3 لاکھ رومی، اور 3 لاکھ رومیوں کے اندر 60,000 عرب عیسائی، بنو غسان کا قبیلہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، 60,000 عرب تھے۔ دوسری طرف 30,000 مسلمان ہیں جن کے سپہ سالار جو تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ ادھر سے جو کفار کا لشکر تھا، سپہ سالار نے کہا کہ آج عرب مقابلے میں آئے ہیں تو آج عرب کے ساتھ عرب ٹکرائیں گے، لہٰذا میرے لشکر میں سے صرف عرب نکلیں۔ تو 60,000 عرب میدان کے اندر آ گئے لڑنے کے لیے۔ 2,40,000 رومی ابھی پیچھے ہیں، صرف 60,000 لشکر کو نکالا جو عرب تھے۔ یہاں سے مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 30,000 تھی، 30,000 میں سے 1,000 صحابہ تھے، 29,000 تابعین تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبیدہ مجھے صرف 30 لوگ دے دو، میں میدان کے اندر مقابلہ کروں گا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے خالد کیوں اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ 60,000 کے ساتھ مقابلہ صرف 30 لوگوں کے ساتھ کرو گے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے وہ کہنے لگے کہ خالد ایسا کرو 30 کی بجائے تم 60 آدمی لے جاؤ، 30 کی بجائے 60 آدمی لے جاؤ، یہاں سے 60 آدمی۔ خالد بن ولید فرمانے لگے پھر 60 آدمی میں اپنی مرضی سے نکالوں گا۔ 30,000 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس میں سے 1,000 صحابہ ہیں، صرف 60 صحابہ کو نکالا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے۔ فضل بن عباس کدھر ہے؟ ان کو نکالا۔ زبیر بن عوام کدھر ہے؟ ان کو نکالا۔ زرار بن ازور کدھر ہے؟ انہیں آواز دی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کدھر ہے؟ ان کو آواز دی۔ رافع بن عمیرہ کدھر ہے؟ عرب کا سب سے بڑا ڈاکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے مسلمان ہوا۔ رافع بن عمیرہ صحابی ہیں جو کسی وقت عرب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، آج یہ حالت ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ 60 آدمیوں کو نکالا، اب میدان کے اندر اترے، صبح کا وقت ہے۔ ادھر سے جبلہ جو 60,000 عرب کا سردار تھا، سپہ سالار تھا، اس نے دیکھا کہ صرف چھوٹا سا لشکر آ رہا ہے 60 آدمیوں کا، اپنے لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، آج تو یہ لوگ شکست کھا بیٹھے صلح کرنے آ رہے ہیں، آنے دو ایسی شرائط رکھوں گا کہ یہ یاد رکھیں گے۔ 60 آدمی میدان میں آئے تو وہ جبلہ آگے نکل کر کہنے لگا کہ خالد آج میں ایسی شرائط رکھوں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کون سی شرائط؟ فرمایا تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہا کون صلح کرنے آیا ہے، ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ کہا جاؤ جاؤ، میں 60,000 کا لشکر 60 آدمیوں پر نہیں چڑھا سکتا۔ وہ بھی عرب تھا کہ کل کو مجھے عرب کی مائیں تانا دیں گی کہ جبلہ نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر۔ سمجھایا، خالد رضی اللہ عنہ نہیں سمجھے، فرمایا ہم لڑنے آئے ہیں اور لڑ کر جائیں گے۔ اس نے کہا حملہ کرو۔ حملہ کیا، 60,000 کے لشکر نے 60 آدمیوں پر۔ عقلیں حیران ہے کہ ایک آدمی 1,000، ایک آدمی کے مقابلے میں 1,000 آدمی لڑنے جا رہا ہے۔ 60 آدمی کہاں 60,000۔ تو جب 60,000 نے حملہ کیا تو صف کو نہ توڑ سکے، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، چوتھا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ 6 کی ٹولیاں بن جائے، 10 ٹولیاں بن گئی 6 کی۔ خالد رضی اللہ عنہ، زرار رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، رافع بن عمیرہ ہے، زبیر بن عوام ہے، حضرت تمیمی رضی اللہ عنہ، بس 6 آدمی ایک طرف، باقی 6 کی ٹولیاں بن گئی۔ اب لڑنا شروع ہو گئے، صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے عصر ہو گئی، عصر کا ٹائم ہے۔ ادھر حضرت عبیدہ بن جراح پریشان ہو رہے ہیں، کہنے لگے سفیان مجھے اجازت دو، میں لشکر لے کر میدان میں اترتا ہوں، ہم نے زیادتی کر دی ہے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 لوگوں کو بھیج دیا۔ تو سفیان رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو عبیدہ آرام سے بیٹھو،
یہ اب جانے کا وقت نہیں ہے، اب جاؤ گے تو بزدلی ہے، یہ تب سوچنا چاہیے تھا جب تم نے 60 کو بھیجا ہے، اب انتظار کرو تقدیر کیا فیصلہ لے کر آتی ہے۔ اتنے میں ایک آواز اٹھی کہ دیکھا کہ 60,000 کا لشکر آگے دوڑ رہا ہے اور 60 آدمی اس کے پیچھے ہیں۔ تو خالد حضرت سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب جاؤ میدان کے اندر، کہ وہ لوگ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں، مال و متاع سب چھوڑ کر میدان میں پہنچے تو وہ جو 60,000 کا لشکر تھا وہ نکل چکا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف 20 آدمیوں کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے ہیں اور بار بار یہ آواز لگا رہے ہیں کہ ہائے خالد تم نے ظلم کر دیا، تم نے 40 آدمی گوا دیے، تم نے 40 آدمی گوا دیے، ڈھونڈو میرے صحابہ ڈھونڈو، وہ 40 لوگ کہاں ہے؟ صحابہ نے لاشوں کے اندر ڈھونڈنا شروع کیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ صرف 10 لاشیں صحابہ کی ملی ہے، باقی غائب ہے 30 آدمی۔ تو خالد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ضرور وہ ان کے تعاقب میں گئے ہوں گے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ خود ان کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ 25 آدمی واپس گھوڑوں پہ آ رہے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ فرمایا ہم تو ان کو مزید آگے دور تک بگانے گئے تھے، لیکن 5 آدمی انہوں نے ہمارے گرفتار کر لیے اور 25 واپس آ گئے اور 10 صحابہ شہید ہوئے۔ جب کافروں کی تعداد گنی گئی تو 5,000 کو جو ہے وہ جہنم واصل کر چکے تھے وہ لوگ، کہ 60 آدمیوں نے 5,000 کو عصر تک مسلسل لڑتے لڑتے 5,000 کو جہنم کے اندر بھیج دیا۔ صحابہ کی بہادری ہے، یہ صحابہ کی شان ہے۔ آج عقل حیران ہوتی ہے، آپ کسی دانشمند اور عقل مند سے پوچھ لے کیا ممکن ہے کہ ایک آدمی 1,000 کے ساتھ لڑ سکے؟ لیکن وہ میدان کے اندر اترے، فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفار کے معاملے میں انتہائی سخت۔ قادسیہ کا موقع ہے، 30,000 صحابہ کی تعداد ہے، دوسری طرف 3 لاکھ کافر ہیں، ادھر 30,000 صحابہ ہیں۔ ان کے اندر ایک صحابی ہے ابو محجن رضی اللہ عنہ، اس کا سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ صحابی شراب کے عادی ہیں، میدان کے اندر لڑ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انہیں جیل کے اندر ڈال دیا کہ میدان کے اندر بھی باز نہیں آ رہا، ان کو قید کے اندر ڈال دو، قید کے اندر ڈال دیا۔ 9 دن ایرانیوں کے ساتھ وہ لڑائی چلی ہے قادسیہ کی، 9 دن ایرانیوں کے ساتھ لڑائی چلی۔ ایک دن دیکھا کہ یہ قید کے اندر ہے، لڑائی شروع ہوئی تو جو 3 لاکھ ایرانی تھے انہوں نے 30,000 صحابہ کے قدم کو اکھاڑ دیا۔ یہ جیل کے اندر دیکھ رہے ہیں، بہادر تو تھے کہ 30,000 صحابہ واپس آ رہے ہیں، ان کو شکست قریبی ہے۔ تو جیل کے اندر سے سامنے سے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ گزری جو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی تھی، کہنے لگے او سلمہ مجھے یہاں سے رہا کر دو، مجھے سعد کا گھوڑا دے دو، سعد کی تلوار دے دو، خدا کی قسم اگر شہید ہو گیا تو میرے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ویسے ہی تم لوگ مجھ سے بڑے تنگ ہو، اور اگر میں واپس آ گیا تو مجھے واپس بیڑیوں کے اندر بند کر دینا۔ انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھ سے سعد رضی اللہ عنہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ جانے لگی تو انہوں نے شعر پڑھے، چند اشعار پڑھے۔ وہ اشعار یہ تھے کہ ہائے ابو محجن، یہ تمہارے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہے کہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہاں صحابہ کے قدم اکھڑ۔ تو ان کا دل نرم ہوا، آ کر آزاد کر دیا اور چہرے کو چھپایا اور سعد کا گھوڑا لے کر نکلے۔ 3 لاکھ مجمع کے اندر ایک شخص کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن اتنے زوراور تھے، اس قدر انہوں نے جم کر حملے کیے کہ 3 لاکھ مجمع کے اندر یہ شخص نمایاں ہو گئے۔ صحابہ کے اندر آوازیں آنا شروع ہو گئی، اللہ نے مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے، اللہ نے مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ ایک آدمی نے 3 لاکھ ایرانیوں کے حملے کو پیچھے کیا اور صحابہ کو شکست سے روک دیا۔ واپس شام کے وقت پہنچے، سعد بن ابی وقاص قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے بیمار ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کچھ شک بھی ہو رہا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ میرا لگ رہا ہے اور جو ہے وہ حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن گھوڑا میرا استبل کے اندر ہے، ابو محجن جو ہے وہ قید کے اندر ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ شام کے وقت جب سالار بیٹھے تو آپس میں مشورہ ہوا کہ آج تو شکست یقینی تھی، لیکن اللہ نے اپنی مدد بھیجی اور اللہ رب العزت نے ہمیں شکست سے بچا لیا، اور لڑائی مزید پھر آگے 9 دن چلی۔ جب شام کے وقت حضرت سعد اپنے گھر آئے تو سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آج؟ فرمایا کہ آج شکست یقینی تھی، لیکن ایک آدمی آیا اور اس نے ہماری شکست کو جو ہے وہ روک دیا اور ان کے حملوں کو پیچھے کر دیا۔ مجھے اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ میرا گھوڑا استبل میں ہے اور ابو محجن جو ہے وہ جیل کے اندر ہے تو میرا گمان غالب یہ ہے کہ وہ گھوڑا میرا ہی تھا اور وہ شخص ابو محجن ہی ہو سکتا۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات بتاؤں کہ وہ ابو محجن ہی تھے اور وہ گھوڑا آپ ہی کا تھا۔
فرمایا انہوں نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ فرمایا بلا کر لاؤ ان کو، اور یہ آنسو ٹپک ٹپک کے گر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابو محجن آج کے بعد تم جو بھی کرو یہ سعد تم پر کبھی کوئی جو ہے وہ سزا نہیں دے گا کہ تم نے آج ایسا کام کیا ہے کہ تم نے آج مسلمانوں کی شکست کو فتح کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ سعد میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں کروں۔ یہ صحابہ کی جرت۔ حضرت غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ نے جب خندق کھودی، 30 فٹ لمبی خندق، اب یہ کوئی یہاں سے اس طرف آ نہیں سکتا، لیکن عمر جسے مرحب کہتے ہیں وہ اس قدر طاقتور اور جنگجو انسان تھا کہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے گھوڑا دوڑایا تو 30 فٹ خندق عبور کر کے دوسری طرف آ گیا اور آ کر صحابہ کو للکارا کہ ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، زبیر بن عوام ہے، ابو دجانہ ہے، حضرت عمر بن خطاب ہیں، سارے خاموش۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، 21 سال کی عمر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں گا مقابلے میں۔ فرمایا کہ علی یہ عمر ہے، عمر بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے للکارا کہ کہاں گئے تمہارے جنت کے وہ شوق؟ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ فرمایا یہ عمر ہے۔ تیسری دفعہ پھر للکارا، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، اگرچہ عمر ہے تو کیا ہوا، مجھے اجازت دیجیے۔ تو اجازت دی گئی۔ ادھر سے وہ 100 جنگیں لڑنے والا جنگجو شاہ سوار 30 فٹ خندق عبور کر کے آ گیا۔ ادھر سے 21 سال کا نوجوان حضرت علی رضی اللہ عنہ جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے میدان کے اندر آئے۔ اس نے کہا کون ہو؟ کہا علی۔ کہا علی بن عبد مناف؟ کہا نہیں علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا پھر جاؤ میرے بھتیجے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے خون سے رنگنا نہیں چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ چلے جاؤ۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ اس کو تو میں قتل کر دوں گا۔ فرمایا میرے چاچا میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ آیا، نیچے اترا اور اتر کر اس نے جو وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو چیرا اور کندھے پر جا کر لگا، کندھا زخمی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ علی کی مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اٹھ کر دوبارہ وار کیا اس پر تو وہ اس قدر سخت وار تھا کہ ڈھال کو چیر کر کندھے پہ لگایا اور کندھے سے یوں چیرتا ہوا جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صحابہ کی جرت تھی، یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کی شجاعت تھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم مزاج ہیں، نرم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ۔ تو آج بھی ہم بھی تعاون کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، احسار والا معاملہ کریں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے نام پر اس کو دیں۔ اور آج بڑی سخت ضرورت ہے، آج مسلمان پریشان ہے، ہر جگہ تنگ دستی ہے، لوگوں کے اندر فقر و فاقہ ہے، بھوک سے لوگ پریشان ہیں۔ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی سنیارے کی دکان ہے، تو ایک بوڑھی اماں آئی، گھر سے کہیں زیور لے کر آئی ہوئی تھی، بالیاں وغیرہ تھی، تو اس نے آ کر کہا بیٹا میں یہ بیچنا چاہتی ہوں۔ تب شروع کے دن تھے، مارکیٹیں بالکل بند تھی، خرید و فروخت بھی بند تھی۔ تو وہ کہنے لگا اماں تیرا یہ جو زیور ہے یہ 35,000 روپے کا ہے تقریباً، اگر اب بیچنے جائے گی تو 12 سے 15 سے اوپر کوئی بھی نہیں دے گا کیونکہ مارکیٹیں بند ہیں، لوگ پیسہ نہیں دے رہے۔ تو وہ اماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ 15,000 آپ مجھے ہی دے دو، آپ ہی دے دو، کم از کم اس سے میرے 15 دن کا چولہا تو جل جائے۔ تو لوگوں کے اندر اس قدر مشقت والے دن ہیں، ہم جن کو اللہ نے وسعت دی ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ ایسا نہیں کر سکتے تو زکوٰۃ کی صورت میں کریں، آنے والی سال کی زکوٰۃ بھی آپ ابھی سے دے سکتے ہیں، 2 سالوں کی زکوٰۃ بھی آپ ابھی سے دے سکتے ہیں، بعد میں اس کا حساب لگا کر کمی پیشی پوری کر دینا، لیکن جس کو جس کی ضرورت ہو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دوسری بات کہ یہ جو بیماری چلی ہے، افواہ چلی ہے، اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے ساتھ جو ہے احتیاط مکمل طور پر کرے، لیکن احتیاط کے ساتھ خوف نہ ہو۔ احتیاط ایمان کے متنافی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ خوف آ جائے وہ خوف ایمان کے متنافی ہے۔ ہم کہاں احتیاط نہیں کرتے؟ اگر ہم کہیں کہ احتیاط نہیں کرتے یہ اللہ کی طرف سے، تو ہم روزانہ احتیاط کرتے ہیں۔ آپ گاڑی لے کر سڑک پہ نکلتے ہیں، آپ احتیاط نہیں کرتے؟ آپ آگ کو دیکھ کر اس سے خود کو محفوظ نہیں کرتے؟ کیا وہ احتیاط نہیں ہے؟ آپ بجلی کے اندر کرنٹ چل رہا ہے، اس کے اندر انگلیاں دے دیتے ہیں، وہاں احتیاط کرتے ہیں کہ جی یہ اس کے اندر کرنٹ ہے میری جان لے لے گا، وہاں احتیاط کرتے ہیں۔ اونچائی سے خود کو محفوظ کرتے ہیں، گر جاؤں گا تو مر جاؤں گا، وہاں احتیاط ہے۔ آگ سے احتیاط کرتے ہیں، پانی میں ڈوبنے سے احتیاط کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ احتیاط کرتے ہیں، بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتے، احتیاط کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں یقین ہے کہ یہ جان لے لے گا۔
یہ بجلی یہ کرنٹ میری جان لینے کا، وہاں احتیاط ہے۔ یا تو ہونا کہ ہم کہیں اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ہاتھ میں پکڑ لو جو ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہاں ہم احتیاط کرتے ہیں، کیوں؟ تدبیر ہے۔ تو یاد رکھو احتیاط ہر جگہ لازم ہے۔ احتیاط تقدیر کے خلاف نہیں ہے، تدبیر تقدیر کا عین حصہ ہے۔ تدبیر تقدیر کا عین حصہ ہے، کبھی بھی تدبیر تقدیر کے خلاف نہیں ہوا کرتی۔ احتیاط مکمل طور پر کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ خوف نہ ہو، ایسا خوف کہ جسم کے اوپر اور ذہن کے اوپر ہم سوار کر لیں کہ یہ بیماری آ گئی ہے، اب میری جان جائے گی، یہ بیماری مجھے مار دے گی، یہ بیماری میری جان لے لے گی۔ احتیاط مکمل طور پر کریں، سخت ترین احتیاط کریں، لیکن خوف دل کے اندر نکال دیں کہ بیماری نے اگر مجھے مارنا بھی ہوا تو اللہ کی مرضی سے مارے گی، جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایمان یہ رکھیں، خوف نہ ہو دل کے اندر۔ اگر ہم خوف پیدا کریں گے تو وہ خوف ہمیں دو نقصان دے گا، ایمان کو بھی نقصان دے گا، جسم کو بھی نقصان دے گا۔ بسا اوقات انسان کے جسم پر بیماری اتنا اثر نہیں کرتی جتنا انسان اس پر وہم لے لیتا ہے، اور وہ وہم انسان کو اس قدر زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے مشاہدہ ہوا ہوگا، ہم میں بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، سالوں سے مریض ہوتے ہیں، کئیوں کو کینسر ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے، 2-3 سال سے ہوتا ہے، ٹھیک تندرست ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ تشخیص کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے مجھے کینسر ہے، اگلے ہفتے وہ آپ کو بستر پہ ملتے ہیں، اگلے ہفتے وہ آپ کو چارپائی پہ ملتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بیماری تو پہلے بھی اس کے اندر تھی، اب اس کو کیا ایسا ہو گیا کہ وہ بستر پہ پہنچ گیا؟ کیوں؟ پہلے اس کے ذہن کے اندر خوف نہیں تھا، اس کو ڈر نہیں تھا۔ اب جب اس کو معلوم پڑ گیا کہ کینسر جان لیوا ہے، اس نے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ میری جان لے لے گی، اور اس خوف نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس کو بستر تک پہنچا۔ اگر بیماری آ گئی تو اللہ کا حکم سمجھے، خوف نہ ہو کہ اللہ نے بھیجی ہے، اللہ دور کر دے گا۔ اگر ہم کسی مریض سے ملے تو اس کو دلاسا دیں، اس کو تسلی دے کہ وہاں پر اتنے لوگ اس سے ٹھیک ہو گئے ہیں، معمولی سا بخار ہے، اللہ اس سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بجائے ڈرائیں کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، اس نے پتہ نہیں بیماری سے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، وہ خوف سے ہی مر جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط مکمل طور پر کریں۔ احتیاط ایمان کا حصہ ہے، تقدیر تدبیر کا حصہ ہے، اور خوف دل کے اندر سے نکال دیں کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ نہ تو کسی انسان کو کوئی مرض لگتا ہے، اور نہ کوئی مرض اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے جان لیوا ہے۔ تمام چیزیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بیماری ہو، صحت ہو، دنیا ہو، آفت ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیدا شدہ چیز پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتی۔ یہ اصول ہے، دستور ہے۔ اللہ کی طاقت اس قدر ہے کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ہاں، جس کو اللہ نے لگانی ہوگی وہ ہزاروں تدبیریں کر لیں، اللہ اس تک پہنچائے گا، اور جس کو نہیں لگانی ہوگی وہ ہزاروں دفعہ کسی سے ملتا رہے، اللہ اس کو نہیں لگائے گا۔ لیکن ہم احتیاط پوری کریں گے، کیونکہ احتیاط ایمان کا حصہ ہے، اور خوف دل کے اندر نہیں رکھیں گے۔